السلام علیکم۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 یعنی 59 سے ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ تکونو تم ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا اذیت دی یا تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پھر برأہ بری و ذمہ کر دیا یا بری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، مما ان باتوں سے جو قالو انہوں نے کہیں، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر بری کر دیا اللہ نے ان کو یعنی موسیٰ کو ان باتوں سے جو ان لوگوں نے کہیں، وکان عند اللہ، وکان اور تھا موسیٰ عند اللہ اللہ کے نزدیک، وجیہاً باعزت یا مرتبے والے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا نخواستہ کوئی جسمانی نقص ہے، یعنی وہ مرد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ جب نہاتے تھے تو وہ بہت پردے کا اہتمام فرماتے تھے اور بہت باقی لوگوں سے چھپ کر نہایا کرتے تھے حیا کی وجہ سے۔ لیکن ان کی باقی قوم کے مردوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب پانی کی جو ندی ہوتی تھی جہاں وہ نہانے جایا کرتے تھے تو وہ کھلا سب کے سامنے جو ہے وہ نہا لیا کرتے تھے اور کوئی شرم یا عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے اس بات میں۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے تو وہ اس چیز میں شرم محسوس کرتے تھے اور وہ سب کے سامنے اس طرح کھلا نہانے سے گریز کرتے تھے اور وہ پردے کی کوئی جگہ تلاش کر کے پردے کا اہتمام فرما کے پھر نہایا کرتے تھے۔ تو جب ان کے قوم کے مردوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اپنی قوم میں یہ بات مشہور کر دی کہ موسیٰ کے جسم میں کوئی نقص ہے، یعنی وہ مرد نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ باقی مردوں سے چھپ کر نہاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ اسی طرح نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قوم کے مردوں کی یہ باتیں سنی تو جو ان کا کپڑا تھا جسے وہ باندھ کر نہایا کرتے تھے وہ ہوا چلی اور وہ کپڑا اڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب پر ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی باتوں سے بری کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مرتبے والے تھے اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کی جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی آیت ہم سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقو تم ڈرو، اللہ سے، وقولو اور تم کہو، قولا بات، سدیداً سیدھی۔ پھر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما کر کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں نے ایک غلط قسم کی بات پھیلائی ہوئی ہے، اس سے کہنے سے گریز کرو اور اللہ سے ڈرو اور سچی اور صحیح بات کیا کرو۔ یصلح وہ سنوار دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہ، ومن اور جو یطع اللہ ڈرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، فقط پھر تحقیق یا پھر بے شک، فازا کامیابی پائی اس نے، فوزاً کامیابی، عظیماً بڑی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تمہارے لیے تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے،
اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے بڑی کامیابی پائی۔ انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا ہم نے الامانتا بار امانت یعنی قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے احکامات علی السماواتی آسمانوں پر، والارضی اور زمینوں پر، والجبالی اور پہاڑوں پر، فابینا پھر انکار کر دیا انہوں نے، یعنی آسمان زمین اور پہاڑوں نے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں یعنی قرآن پاک کو اٹھانے سے فابینا انکار کر دیا، یہ کہ یحملنہا وہ اسے اس بوجھ کو اٹھائیں، واشفقنا اور وہ ڈر گئے منہا اس کو اٹھانے سے، وحملہا اور اٹھا لیا اس کو الانسان انسان نے، انہو بے شک وہ انسان کانا ہے ظلوماً ظالم جہولاً جاہل۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں ان کا بہت بڑا ایک انسان کے اوپر بوجھ ہے۔ ان احکامات کو پورا کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے اور انسان کے لیے پکڑ بھی رکھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی امانت یعنی قرآن پاک اور احکامات کو پہلے آسمانوں پر پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں ان کو اٹھا سکیں۔ پھر زمین پر زمین نے بھی یہی جواب دیا، پھر پہاڑوں پر پہاڑوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حالانکہ دیکھیں اللہ کی آسمان زمین اور پہاڑ کتنی وسیع کائنات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے احکامات کا اور تیرے یہ اس قرآن پاک کا ہم ان چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ ان کو اٹھانے سے ڈر گئے کہ ہم اس میں کوتاہی کریں گے، اور وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے قہر سے ڈر گئے۔ لیکن انسان پر جب اللہ نے یہ سارا کچھ پیش کیا تو انسان نے جو ہے وہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ تاکہ جو عذبہ عذاب دے اللہ تعالیٰ المنافقین منافقوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور تاکہ توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ علی المومنین مومن مردوں کی، والمومنات اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور رحیما۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری سورہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ آج یہ اختتام پذیر ہوئی۔ آپ نے اس کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لینی ہے، آپ نے جتنا بھی کاپی ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کو دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا، جب ریگولر کلاسز شروع ہوں گی تو آپ جہاں سے آپ کا آن لائن کلاسز کا کام اختتام ہوگا وہیں سے آگے سے سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ اس کا جن لوگوں کا کام رہتا ہے وہ اپنا کام پہلی پرائرٹی پر اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں کچھ پوچھنا ہے تو آپ کلیئر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔